بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وائس آف فاطمہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل پہ نیو ہے نا تو چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ نمبر 1، بادام کا تیل رنگت کو نکھارتا اور چہرے کی جلد کو قدرتی طور پر صحت مند اور خوبصورت بناتا ہے۔ نمبر 2، بادام کا تیل جلد کی ڈیڈ سکن اور کیل مہاسوں کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 3، بادام کے تیل کے استعمال سے جلد کو سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، بادام کے تیل کے استعمال سے چمک اور گلابی رنگت آتی ہے، ہونٹوں کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ نمبر 5، بادام کا تیل بالوں کو لمبا کرتا ہے۔ بادام کا تیل پلکوں پر لگانے سے پلکیں لمبی لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بادام کا تیل گرم کر کے متاثرہ حصے کی مالش کرے۔ بادام کا تیل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 1 فی نیم گرم دودھ میں ڈال کر نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تخمِ بلنگا، اس خوشبودار بیج کے فوائد بے شمار ہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے اور جسم کا درجہ حرارت معتدل رکھنے میں انتہائی پر اثر ہے۔ تخمِ بلنگا کے فوائد: اس میں دودھ کے مقابلے 5 گنا زیادہ کیلشیم اور تازگی کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تخمِ بلنگا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تخمِ بلنگا کیلشیم اور میگنیشیم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تخمِ بلنگا خون میں نارائی گلیسرائڈ کو کم کر کے کولیسٹرول گھٹاتے ہیں۔ نمبر 4، تخمِ بلنگا کی صحت اور دھڑکن کو نارمل رکھنے میں مددگار ہے۔ نمبر 5، تخمِ بلنگا اینٹی ایسیڈک وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے حل میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں دودھ کے مقابلے 5 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتے ہیں۔ یہ پوٹاشیم اور اومیگا 3 سے بھرپور ہے۔ آرتھرائٹس کے درد میں آرام دیتا ہے۔ نیند کو بہتر بنانے کا معاون ہے۔ مختلف قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال میں لاتا ہے۔ آنتوں کی صفائی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے زبردست نسخہ: ناریل کا تیل 60 ملی لیٹر ناریل کا تیل لے لیں۔ اس سے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں جس سے آپ کی کمر درد جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یعنی کہ یہ نسخہ جو ہے آپ کی کمر درد کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے۔ اچھا، نسخہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ چلیے نسخہ دیکھ لیتے ہیں۔ لہسن کے جوئے 8 سے 10 عدد لینے ہیں۔ آپ نے فرائی پین کو چولہے پر رکھیں اور اس میں ناریل کا تیل ڈال کر گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو اس میں لہسن کے 8 سے 10 جوئے چھیل کر ڈال دیں اور ان کو تلیں۔ جب لہسن کا رنگ گہرا براؤن ہو جائے تو آگ بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس سے کمر کے اس حصے میں مالش کریں جہاں درد ہو رہا ہو۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ مالش کرنے سے درد مکمل طور پر جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ ان کے آپ نے بس لہسن اور ناریل کا تیل ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ منگوا لیں۔ جب بھی کمر کے درد ہو، کسی کے بھی کمر میں درد ہو تو آپ یہ نسخہ تیار کر لیں۔ کیلے کے چھلکے، چہرے کے تمام مسائل ختم۔ کیلے کا چھلکا لیں، اسے چہرے پر خوب اچھی طرح رگڑیں۔ اس سے کھلے مسام بند ہوں گے، یعنی کہ اوپن پورز جو ہیں وہ بند ہوں گے اور گلو آئے گا۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا سکرب کریں۔ گہرائی سے جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی اور دھبے دور ہوں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ روز سونف والا دودھ پینے کے فوائد، یعنی کہ اگر آپ روز سونف والا دودھ پئیں گے تو اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سونف تو ویسے ہی بہت مفید ہے۔ اب سونف والا دودھ پینے کے بہت فوائد ہیں، دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ اس کے استعمال سے رنگت میں نکھار آتا ہے۔ سونف والے دودھ میں آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔
اس کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ ہر وقت کی تھکان اور سستی دور ہوتی ہے، ساتھ ہی اعصابی اور پٹھوں کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ جسم سے مضر کولیسٹرول یعنی LDL گھٹاتا ہے۔ بادام جو ہے یہ کرتا ہے، یعنی کہ بادام جو ہے وہ جسم سے مضر کولیسٹرول یعنی LDL گھٹاتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ شوگر اور دل کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ بہت بری بیماریاں ہیں۔ لہسن بچائے خطرناک بیماریوں سے۔ لہسن گردوں کو فعال کرتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ لہسن ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ لہسن سے دل کی شریانی کھلتی ہے۔ روزانہ 3 مرتبہ لہسن استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کسی ضروری کام میں سستی محسوس کر رہے ہیں تو ببل گم چبائیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی ہو تو دیر تک پنسل کو دانتوں کے نیچے دبائے رکھیں۔ سینے کی بلغم سے تنگ ہے، کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 دفعہ فجر، عصر اور عشاء 3 کھجوریں کھائیں، یعنی کہ جب فجر کا ٹائم ہو، عصر کا ٹائم ہو اور عشاء کا ٹائم ہو، اس وقت آپ نے 3 کھجوریں کھانی ہیں۔ زکام سے بچاؤ۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابالیں۔ اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلوں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں ناک میں بھی ڈال لیں۔ کہ یہ بھی بہت مفید ہے۔ اچھا اگلا دیکھ لیتے ہیں، اگلا نسخہ ہمارا کون سا ہے، اگلا ٹوٹکا کون سا ہے ہمارا۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کا آسان ٹوٹکا۔ سورج مکھی کے بیج لیں، اس کا سفوف بنا لیں، یعنی کہ پاؤڈر بنا لیں۔ جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف، یعنی کہ 12 گرام یہ پاؤڈر جو ہے دودھ کے ہمراہ جو ہے آپ لوگوں نے اسے لینا ہے۔ کچھ عرصہ اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد بال کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ بال جو ہے نا وہ جڑ سے جو ہے کالے ہو جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ تیزی سے وزن کم کرنے کا آسان نسخہ۔ 1 بڑے کپ میں ابلتا ہوا پانی ڈالیں اور 5 سے 6 کالی مرچیں موٹی کوٹ کر اور پودینے کے چند پتے ڈال کر ڈھانپ کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد چھان لیں۔ ذائقے کے لیے تھوڑی سی شہد ملا لیں ورنہ ایسے ہی پی لیں۔ صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ یہ وزن کو تیزی سے کم کرنے کا آزمودہ نسخہ ہے۔ اگلا ٹوٹکا دیکھ لیتے ہیں کہ اگلا ٹوٹکا کون سا ہے۔ اگلا ٹوٹکا پودینے کا ٹوٹکا ہے، بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے یہ۔ پودینے کا نسخہ ہے یہ۔ پودینہ معدے کے جملہ امراض کو درست کرتا ہے اور رنگت کو نکھارتا ہے، جبکہ کالی مرچ پیٹ کی زائد چربی کو ختم کرے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نہیں آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔